صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں عزت ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب 786۔ ہمارا یہ بات چیت کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو چلتے ہیں آج کے سوال اور مسائل کی طرف، دیکھتے ہیں کس نے کیا پوچھا ہے۔ امتیاز راجہ مانسہرہ، ٹیلی پیتھی، ہپنوٹزم اور مسمرزم، یہ تینوں علوم جو ہیں ان میں کیا فرق ہے، وضاحت کر دیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تینوں علوم جو ہیں یہ اختیاری ہیں، عطائی نہیں ہیں۔ عطائی علم وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ودیت کیے جاتے ہیں۔ یہ انسان اپنے کوشش سے یا اپنی وہ کچھ خاص قسم کی مشقیں ہوتی ہیں، یہ مشقیں کر کے تو پھر ان علوم پر جو ہے عبور حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تینوں علوم جو ہے اختیاری ہیں۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ ٹیلی پیتھی جو ہے یہ دور دراز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ یہاں پاکستان میں بیٹھا ہو اور دوسرا امریکہ میں بیٹھا ہو، تو جو پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کو اپنا پیغام بھیج سکتا ہے، اپنا خیال بھیج سکتا ہے، اس کے ذہن کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی ہزاروں میل دور سے وہ اپنا جو پیغام ہے وہ اس بندے تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہے ٹیلی پیتھی۔ اور دوسرا جو آپ نے پوچھا وہ ہے ہپنوٹزم۔ ہپنوٹزم جو ہے یہ قریب بیٹھے جو انسان ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کے لاشعور تک کوئی بات پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ عموماً ماہر نفسیات جو ذہنی امراض کے جو ڈاکٹرز ہیں یہ اس کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ایک بہت آرام دہ سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور کمرہ بالکل پرسکون ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا اس میں، اور ایک نہ ایک کسی سبجیکٹ پہ اس کی توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جیسا کہ وہ پرانے زمانے میں وہ گھڑیاں ہوتی تھیں جن میں پنڈولم ہوا کرتا تھا، وہ ٹک ٹک جو کرتا تھا، عموماً اس طرح کا ایک انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اور وہ اس کی جو ٹک ٹک ہوتی ہے یہ مریض میں غنودگی پیدا کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جب آہستہ آہستہ مریض غنودگی میں چلا جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہے اس کے لاشعور میں جو چھپی باتیں ہیں یا کوئی مسائل ہیں ان کو دیکھتا ہے، سنتا ہے کہ وہ کیا ہیں، اور پھر اپنے جو سجیشن اس کو سجیشن دیتا ہے، اور اس میں اس کے لاشعور میں جو چیزیں بیٹھی ہیں ان کو باہر نکالنے کی یا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ کی مرضی سے اس کو ہپنوٹائز کر سکتا ہے، اگر اس کی مرضی نہ ہو تو ڈاکٹر اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جبکہ مسمرزم جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو جادوگر وغیرہ وہ جو کرتب دکھاتے ہیں اور لوگوں کا جو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ مجمع پورا بیٹھا ہو، ان پورے مجمع کا وہ ذہن کنٹرول کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے مسمرزم۔ یہ کافی ان کا جو اورا ہوتا ہے وہ کافی طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ارد گرد جو ہے ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جس کو مختلف لوگ مختلف نام دیتے ہیں، تو ہر انسان سے جو وائبز نکلتی ہیں وہ دوسروں کو متاثر کرتی ہیں، کچھ انسانوں کی وائبز بہت طاقتور ہوتی ہیں، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پورا مجمع جو ہوتا ہے ان کے ذہن جو ہیں ان کو متاثر کر سکتے ہیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں یہ متاثر کر دیتے ہیں۔ جبکہ ہپناٹزم میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی مرضی کے برابر نہیں کچھ بھی کیا جا سکتا، لیکن مسمرزم میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو وہ انسان دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے۔ رحیل شیخوپورہ، شیعہ نہ سنی، وہابی نہ دیوبندی،
اکثر میں نے فیس بک پر آپ کی یہ پوسٹ دیکھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، اور میں یہ بار بار اس کو پبلش کر رہا تھا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ دیں یا جو آپ کا فرقہ وہ چھوڑ دیں۔ اس پوسٹ کا یہ مطلب تھا کہ جب کسی ایک نظریے پہ قوم اکٹھی ہو یا دشمن کے خلاف ایک جگہ پہ جمع ہو، تو کم از کم اس وقت اپنے جو مسالک ہیں یا جو فرقے ہیں یا جو طبقے یا کہ یہ ذات پات، یہ چیزیں اس وقت بھول جایا کریں۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ چیزیں اس وقت پس پشت ڈال دینی چاہیے۔ تو اس پوسٹ کا یہ مطلب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ اپنا مسلک چھوڑ دیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ صرف یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بحیثیت قوم جب آپ آگے بڑھیں یا اکٹھے ہوں، تو کم از کم اس وقت یہ اپنے مسالک وغیرہ کو پس پشت ڈال دیا کریں، اور ایک قوم اور صرف مسلمان کے طور پر جو ہے اکٹھے ہوں۔ اسی لیے میں وہ اس پوسٹ پر اکثر لکھتا ہوں، شیعہ نہ سنی، وہابی نہ دیوبندی، ہم سب مسلمان ہیں اور حضور کے غلام ہیں۔ یہ پوری پوسٹ یہ ہے۔ تو اس کا یہی مقصد ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں، آپس میں یونٹی سے رہیں، فسادات یا انتشار کی کوئی بات نہ ہو، کیونکہ قوم پہلے ہی ان چیزوں کا شکار ہے۔ اس میں ذات پات، طبقاتی کشمکش اور فرقہ وارانہ مسائل۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کو ایک جگہ پر لا کر اکٹھا کیا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلک اور فرقے کو جب اکٹھے ہوں تو پس پشت ڈال دیں، صرف مسلمان کے طور پر اپنا تعارف کروائیں۔ اور ویسے بھی جب تک انسان ان مسالک وغیرہ سے باہر نہیں آتا، تب تک وہ حقیقت سے بے خبر رہتا ہے۔ مقبول گوجرا: یہ جو ستاروں کا علم اور دوسرے علوم ہیں، کیا یہ حقیقت ہیں؟ اور اگر پہلے سے پتہ چل جائے کوئی نقصان وغیرہ ہونے والا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اصل اور 100% علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ باقی یہ جتنے بھی علوم ہیں، ستاروں کا علم ہے یا یہ حروف تہجی وغیرہ جو ہے ان کا فال نامہ وغیرہ، پامسٹری، یہ سارے جو ہے انسانی اندازوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اپنی جگہ پر ان سب علوم کی یہ اپنی ایک حقیقت رکھتے ہیں، لیکن ان کو ہم 100% نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں انسانی اندازے شامل ہوتے ہیں۔ کوئی بات ہو گئی تو ہوگی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی۔ تو بعض لوگ جو ان میں بہت زیادہ یقین کرتے ہیں اور جنون کی حد تک ان پر اپنا عقیدہ جو ہے رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ویسے ہی ہوتا جاتا ہے جو ان کا خیال ہوتا ہے، یا جس چیز کے مطلب وہ زیادہ سوچ رہے ہیں، ان کی زندگی پھر اسی طرح سے عام طور پہ گزرتی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ علوم جو ہے 100% نہیں ہے۔ 100% جو ہے وہی علم ہے جو اللہ کریم اپنے خاص دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ تو رہی بات آپ نے پوچھا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کسی بھی علم کے ذریعے کہ کوئی نقصان ہونے والا ہے یا کوئی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ اس طرح کا ہونے والا ہے، تو اس وقت کیا اس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتنی جلدی پتہ چلتا نہیں، لیکن بقول آپ کے اگر پتہ چل جائے
تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعا جو ہے، آنے والا جو وقت ہے، برا وقت ہے، اس کو ٹال سکتی ہے، خواہ آپ خود دعا کر رہے ہوں یا کسی بزرگ سے دعا کروا رہے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ آنے والا جو وقت ہوتا ہے وہ تو پھر ایک امکان ہے کہ ایسا ہوگا یا ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے عموماً دعا کے ذریعے اللہ کریم ٹال بھی دیتا ہے۔ تو جب تقدیر وارد ہو جاتی ہے تو پھر خیر پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر پہلے سے کچھ اندازہ ہو جائے اور انسان توبہ کر لے اور دعا کرے تو اللہ کریم اس کو ٹال بھی سکتا ہے۔ عبدالغنی کبیر والا: آج کل بڑے بڑے سمجھدار اور اہل عقل لوگ بھی سوشل میڈیا پر اپنی تشہیر کر رہے ہیں، تصاویر کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، مطلب طرح طرح کے طریقوں سے اپنی تشہیر کرتے ہیں، شہرت حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ انسان جو ہے پذیرائی چاہتا ہے، اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، اور جس میں کوئی خاص کوالٹی نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو، تو وہ مختلف قسم کے جو ہے ذرائع استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں آئے اور لوگ اس کی تعریف کریں۔ اچھے کپڑے پہن کر بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے تصویریں آپ پبلش کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، شہرت کو پسند کرتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہی شہرت بعض اوقات رسوائی کا سبب بن جاتی ہے اور بعض اوقات بہت بڑے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے، لیکن چونکہ بھیڑ چال ہے، جس طرف چار بندے جا رہے ہوتے ہیں تو دو جو سائیڈ پہ کھڑے ہیں ان کو دیکھ کر وہ بھی ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ہوٹل میں کھانا کھا کے وہ تصویریں بنا کر وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں لوگوں کو دکھانے والی کیا بات ہے۔ اور کوئی بندہ صبح مسواک کر رہا ہوتا ہے، جب صبح لوگ سیر کرنے کے لیے جاتی ہے، ساتھ ساتھ مسواک کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ تصویر اپنی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں یا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کمنٹس دیتے ہیں ماشاءاللہ فلاں فلاں دی گریٹ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گریٹ والا اس نے کیا کام کیا ہے، کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ماشاءاللہ والی اس میں کیا بات ہے۔ وہ بیچارہ جا رہا ہے سیر کرنے، مسواک کر رہا ہے تو نیچے لکھ دیتے ہیں جی ماشاءاللہ۔ چلو کوئی چھوٹا بچہ ہو، وہ اس کی بیبی ہو، اس کی تصویر ہو تو ٹھیک ہے وہ لکھیں ماشاءاللہ۔ اب ہر دوسرا شخص یہی کام کر رہا ہے اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ۔ تو خیر یہ انسانی ایک فطرت ہے، انسانی نفسیات ہے کہ انسان شہرت کو پسند کرتا ہے، اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ رسوائی اور نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ آنا ہی ہے تو کم از کم کوئی حکمت والی جو ہے بات وہ لے کر آئیں جس سے دوسروں کا کوئی فائدہ ہو، دوسروں کو کے لیے وہ منافع بخش ثابت ہو، تو پھر تو چلو سمجھ آتی ہے، لیکن محض شہرت کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔